حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار مسجد شنیزیہ میں تشریف فرما تھے اور کسی جنازے کے منتظر تھے۔ اسی دوران مسجد میں ایک فقیر داخل ہوا اور اس نے لوگوں سے بھیک مانگنا شروع کر دیا۔ فقیر کا یہ رد عمل دیکھ کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں سوچا کہ کاش یہ شخص کسی ایک کے سامنے اپنا دست سوال بلند کرے، اسی طرح سب لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ ابھی آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ میدان میں جنازہ لایا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ ادا کی اور گھر تشریف لے آئے۔ رات کو جب آپ رحمۃ اللہ علیہ سوئے تو ایک عجیب منظر دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک کمرے میں تشریف فرما ہے۔ اچانک ایک گوشے سے کچھ لوگ برآمد ہوئے۔ وہ لوگ ایک لاش کو اٹھائے ہوئے تھے، پھر وہ لاش آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھی گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بڑی حیرت اور خاموشی سے اجنبی انسانوں کا یہ رد عمل دیکھ رہے تھے۔ جنید رحمۃ اللہ علیہ اس کا گوشت کھاؤ۔ اجنبی لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خوشگوار لہجے میں کہا، میں مردہ خور نہیں، پھر اس مردے کا گوشت کیسے کھاؤں؟ کل جس طرح مسجد میں کھایا تھا اسی طرح کھاؤ۔ یہ کہہ کر وہ اجنبی لوگ واپس چلے گئے، مگر لاش وہیں رکھی رہی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فوراً سمجھ گئے کہ انہیں اس طرح سمجھایا جا رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے غور سے اس لاش کی طرف دیکھا۔ یہ اسی فقیر کی لاش تھی جو مسجد میں بھیک مانگ رہا تھا اور جسے دیکھ کر جنید رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا تھا کہ یہ کسی ایک کے سامنے اپنا دست سوال بلند کرتا۔ یہ ایک قسم کی غیبت تھی، اور غیبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے کسی انسان کی غیبت کی گویا اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ اجنبی لوگوں نے اسی طرف اشارہ کیا تھا۔ دوستو، یہ ایک ادنا سی قسم کی غیبت تھی جس کی جنید رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پاک سے معافی مانگی تو وہ لاش غائب ہوئی۔ اب آپ اور میں اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ ہم ایک دن میں نہ جانے کتنے لوگوں کی غیبت کر جاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور ہر مسلمان کو غیبت سے بچائے۔ دوستو، عموماً لوگ غیبت میں مبتلا ہونے کے باوجود یہ اصرار کرتے ہیں کہ وہ سچ بات کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے اسلام کی کیا تعلیمات ہے؟ غیبت یہ ہے کہ کسی شخص کے برے وصف کو اس کی عدم موجودگی میں اس طرح بیان کرے کہ اگر وہ سن لے تو برا مانے، خواہ زبان سے کرے یا بذریعہ قلم یا کسی اور طریقے سے عیب جوئی کی جائے۔ اگر وہ عیب اس میں موجود نہیں تو یہ تہمت اور بہتان ہے۔ اسلام میں غیبت کرنے کی سخت وعید آئی ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، زیادہ تر گمانوں سے بچا کرو، بے شک بعض گمان ایسے گناہ ہوتے ہیں جن پر اخروی سزا واجب ہوتی ہے، اور کسی کے غیبوں اور رازوں کی جستجو نہ کیا کرو، اور نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اس سے نفرت کرتے ہو، اور ان تمام معاملات میں اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ کو بہت قبول فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔